سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ نے سنا کہ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں بھی جاتے، بازار جاتے تو دیکھتے کہ کوئی نئی دکان کھلی ہے، صاحب دکان کو بلاتے، اس سے پوچھتے بھئی میرے بھائی آپ کو مبارک ہو، نیا کاروبار شروع کیا ہے، اللہ برکت عطا فرمائے، یہ بتاؤ آپ کو حلال حرام معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ اگر تو وہ کہہ دیتا کہ نہیں معلوم تو آپ اسے فرماتے کہ دکان بند کر دو، مسجد نبوی میں جاؤ، پہلے جا کے پڑھو حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اس کے بعد آ کے کاروبار کرو۔ یہ وہ طریقہ تھا۔ اب وہ جو صاحب دکان ہے وہ وقت کا شیخ الحدیث نہیں تھا، یا وہ مفتی بننے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ ایک عام شہری تھا۔ آپ بتائیے سینے پر ہاتھ رکھ کر، کیا ہمارا مزاج یہ ہے؟ آج حلال حرام کی وہ تمیز ہمارے اندر موجود ہے؟ ابھی ہم جمعے سے پہلے بیٹھے تھے کچھ دوست، انہی موضوعات پر ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اس قدر ظلم۔ کوئی بھی مارکیٹ دیکھ لیں، کسی بھی کاروبار میں ہاتھ ڈال کے دیکھیں، ہم ایک دوسرے کا گوشت کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ دودھ والا ہمیں نہیں بخشتا، اور اگر میرا دعاؤں کا کاروبار ہے تو میں آپ کو نہیں بخشتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حلال اور حرام صرف شراب ہے اور خنزیر کا گوشت ہے، اس سے آگے ہماری معلومات ختم ہو جاتی، اس سے آگے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آنکھیں کھولو، آپ کی کمائی صرف آپ تک نہیں رہتی، آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی۔ اگر آپ کو حلال حرام کا ہی نہیں پتا تو کیا کریں گے آپ؟ یعنی یہاں کھڑے ہو کے مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی کاروبار میں کسی بھی تخصیص نہیں کرتا، آپ ذرا جھانک کے دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کیا ہو رہا ہے۔ ہم سب مجرم ایک دوسرے کو نوچ کے کھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حلال حرام کی تمیز نہیں۔ اگر اس موقع پر میں یہ تقاضا کروں کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، ہمیں پتہ تو چلے، اس لیے کہ حلال اور حرام، کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا، یہ صرف اللہ کا اختیار، یہ صرف اللہ کا اختیار، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں۔ ہزار توجیحات وہ کرے، وہ درست نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم آئے، حاتم تائی کا نام تو آپ نے سنا، ان کے بیٹے مسلمان ہونے آئے، لمبا قصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، کیونکہ وہ عیسائی، پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوتے، آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے تو اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب بنا رکھا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی، کبھی ہم نے ان کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو وہ کرتے تھے۔ فرمایا یہی رب ہونا ہے۔ آج آپ میں سے کوئی شخص اس غلط فہمی میں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حرام ہے اور آپ حلال سمجھتے ہیں، آپ سوچئے آپ کہاں کھڑے، آپ ذرا سوچئے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو رب بنا رہے ہیں، اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔